بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأعطي دليلا وأن الله له. وعنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سحروا ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوا في ذكر الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المعتكف ويعتكف الذنوب ويجريه من الحسنات معاني الحسنات كلها أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بزرگ اور جوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک مہینہ ہمیں برابر عطا فرمایا اور آج الحمدللہ تعالی اس کا 30 روزہ پورا ہونے کو ہے. جو روزوں پر ابھی پوری ہوئی ہے اللہ فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. اس نے جو نصیحتیں اور بتائیاں ہوئی اللہ اسے درگزر فرمائے اور ایام ایسے کہ اللہ اسے صحت عافیت کے ساتھ فضل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ آخری عشرہ جو آج شام سے شروع ہونے کو ہے، غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. یہ پورے رمضان کا نچوڑ اور خلاصہ اور حصہ ہے. یہ تو رمضان کا ایک لمحہ اور ایک منٹ کا قابل قدر ہے. اس میں غفلت کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. ہماری توجہ اور بربادی کا بے استعمال ثابت ہو سکتی ہے. لیکن یہ آخری عشرہ یہ پورے مہینے کا نچوڑ اور خلاصہ کے طور پر اسے پورے مہینے کے حصہ رہ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ پورے ماہ مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا. مہینہ آیا نہیں کہ رمضان کا چہرے کا رنگ بدلنے لگتا. عبادات میں اہتمام زیادہ ہو جاتا، دعاؤں میں اہتمام بڑھ جاتا اور بات کریں آخری عشرہ امی جان حضرت عائشہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلا وأيقظ أهلا. یہ تو پورے ماہ مقدس میں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں اہتمام فرماتے تھے. لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا جو آج شام سے شروع ہونے کو ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزره آپ اپنی اذان کو لنگی کو پھنس لیتے تھے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیویوں سے دوری اختیار کر لیتے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے اور زیادہ تیار ہو جاتے. ہمارے یہاں بھی جب کوئی محنت والا کام ہو
عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم ہے اور جو آپ کا معمول ہے وہ کبھی آدھی رات ہے اور کبھی تہائی رات ہے، کبھی اس میں کچھ کمی ہے، کبھی کچھ اضافہ ہے، یہ آپ کے تہجد کا معمول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا یا کسی کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، کسی کو کوئی
نہیں پا سکتے ہیں، پھر کیسے معاملہ بیٹھے گا؟ پچھلی امتوں کو پچھلے نبیوں کا تجربہ دیجیے، امتوں کا بھی 7,500 سال اور 1,000 سال عمر ہوا کرتی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور 50 سال کے اندر پہلے ضرورت ملتی ہے، عام طور پہ گزرنے کے بعد ملتی ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 200 سال بعد سے بھی زندہ رہے، اس اعتبار سے 1200 سال کم سے کم عمر ہوئی ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 1400 سال کی تقریباً کی عمر ہوئی ہے. یہ عمر پچھلے لوگوں کی ہوئی ہے. اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود حدیث کے اعتبار سے اعمال امتی ما بین 60 الی 70، میری امت میں سے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. واقعی من یجوز ذالک، بہت کم ہوں گے جو اسے خراب کریں گے، بہت کم ہوں گے جو اسے پار کریں گے. لیکن نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس خاندان میں نیکی زیادہ کرتی ہوگی ان میں کچھ برکتیں رکھی جائیں گی، وہ اسے خراب کریں گے اور پار کریں گے، ورنہ عام طور پہ اسے زیادہ ملنے والی نہیں. جب آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام کو مشہور ہوا کہ اگر ہم عبادت بھی کریں، اگر ہم ریاضت بھی کریں، اگر ہم جہاد بھی کریں، اگر ہم پوری رات جاگیں تو بھی ہم کسی کو نہیں پا سکتے ہیں جو اتنی لمبی لمبی عمر لے کر کے انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے تلاوت کی، انہوں نے تسبیح پڑھی، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. پھر ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نازلے کو بند ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی کہ ہم تو نہیں پا سکتے ہیں. یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہی ہے نیکی، یہی ہے بھلائی، یہی ہے اعمال صالحہ، جس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں کو حصہ لینا چاہیے. افسوس یہ ہے جس میں ہم حصہ نہیں لیتے، افسوس یہ ہے جس میں ہم حصہ نہیں کرتے، افسوس یہ ہے جس میں ہم مقابلہ نہیں کرتے. ہمارا سارا مقابلہ آج کے دور میں دنیاوی معاملات میں ہے. اگر کسی کا ایک منزلہ ہے ہمارا ڈبل ہونا چاہیے، اگر کسی کا محل جیسا ہے ہمارا پورا پیلس ہونا چاہیے، اگر کسی کی کافی کا بہتر سے بہتر ہے تو ہمارے اس کی ڈبل دام کی آنی چاہیے. یقین دنیاوی معاملات میں بھی اپنے وشواس رکھنا اور مضبوط رکھنا اس وقت کا بہت زبردست تقاضا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اسی میں مشغول ہو کر کے نمازوں سے غفلت، اسی میں مشغول ہو کر کے روزہ سے غفلت، اسی میں مشغول ہو کر کے ذکر و تلاوت سے غفلت، اسی میں مشغول ہو کر کے یاد الہی سے غافل، اسی میں مشغول ہو کر کے یہ بھول جانا کہ اسے چھوڑ کر کے جانا ہے اور کچھ نہیں ملنے والا، نہ ہماری کتاب جانے والی، نہ بننا جانے والا، نہ ہماری منصوبہ جانے والی، نہ نئے پروڈکٹ جانے والی، نہ اس کار کے ساتھ دینے والی، نہ بلند جس سے اپنا کے بیٹھنے کے بعد ہماری عقل نہیں جاتی ہے وہ ہمارے ساتھ جانے والے نہیں. جانے والے ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں. ہم نے کیا کیا ہے وہ لے کر کے ہمیں اور آپ کو جانا، اور ملنے والا کیا ہے وہی 4 گز زمین ہے وہ بھی میسر ہے کہ نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تقسیم احدكم الى 4 اضلاع. تم میں سے ہر ایک کو 4 گز زمین ملنے والی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنے والا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہوا. اللہ رب العزت ہے جبریل امین کو بھیجا، وہ آیا اور انہوں نے مدعا سنایا، انہوں نے مقصود سنائی، انہوں نے پیغام دیا اور پوری ایک سورت اتاری گئی ہمارے لیے، پوری ایک سورت اتاری گئی آپ کے لیے، پوری ایک سورت اتاری گئی صحابہ کرام کے لیے، پوری ایک سورت اتاری گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پوری ایک سورت نازل کی گئی آنے والے قیامت تک کی رسولوں کے لیے جو بھی امت محمدیہ میں آئے اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہے اور کچھ لینا چاہے اور کچھ حاصل کرنا چاہے. جبریل امین آتے ہیں اور یہ آیت کریمہ دیتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر میں اتارا ہے. آسمان دنیا پر جو قرآن آیا بڑے وقت لوہے محفوظ سے اتر کر کے اس نیچے والے آسمان تک وہ ایک رات میں پورا قرآن اسی رات میں آیا ہے، جس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. حامیم الکتاب المبین، قسم ہے اس قرآن مبین کے ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے. ہم آگاہ کرنے والے ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین. اس میں ہر حکمت والا معاملہ اللہ کی طرف سے پیش ہو کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اسے حج کرنا ہے اس رات میں بتایا جاتا ہے.
کسے رزق ملنا ہے اس رات میں بتایا جاتا ہے، کسے موت ملنی ہے اس رات میں بتایا جاتا ہے، کسے دنیا میں آنا ہے اس رات میں بتایا جاتا ہے، کسے دنیا سے جانا ہے اس رات میں بتایا جاتا ہے، کسے عزت ملنی ہے اس رات میں بتایا جاتا ہے، کسے کرسی کے براجمان ہوتا ہے اس رات میں فرشتوں کو دیا جاتا ہے، کسے اتار کر کے گھر میں لانا ہے اس رات میں فرشتوں کو بتایا جاتا ہے۔ کوئی امر حکیم امر من عندنا، ہماری پیشی سے صادر ہو کر کے ہمارے یہاں سے طے ہو کر کے سارے کے سارے معاملات حکمت والے جتنے معاملات ہیں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر دنوں میں چل رہا ہوتا ہے، وہ ٹہل رہا ہوتا ہے، لائف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام لکھا جا چکا ہوتا ہے، اسے اس سال جانا ہے، اسے سمجھ نہیں ہوگی اور فرشتوں کو سوچ کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن مقدس کو اس مبارک رات میں اتارا ہے، ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم نے شب قدر میں اتارا ہے، اب شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اہمیت بٹھانے کے لیے اللہ کہتا ہے آپ کو خبر بھی ہے یہ شب قدر کیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے یہ شب قدر کیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر میں ہوتا کیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر میں ملتا کیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ شب قدر کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجیے یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگر صرف 1000 مہینے کی بات کی جائے تو بھی 83 برس 4 مہینہ بنتا ہے، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بنتا ہے کہ 1000 مہینے سے یہ کتنی بہتر ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے، اور عربی پڑھنے والے جانتے ہیں خیر کا لفظ عربی میں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کی سیکھی ہوئے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، وہاں پہ خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ 19-20 کا فرق ہوتا وہاں عربی میں خیر کا لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ اللہ نے کہا ہے خیر من الحساب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کے آس پاس نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا نبی ہی جانتا ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ ایک مہینہ اگر اس رات میں ایک مرتبہ آپ نے استغفار کر لیا، ایک مرتبہ استغفار کیا گیا اس رات میں، یہ سمجھ لیجیے کہ 84 سال استغفار چلتا رہا، 1 روپیہ صدقہ ہوا، سمجھ لیجیے 84 سال تک صدقہ چلتا رہا، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سمجھ لیجیے 84 سال تک یہ عبادت ہماری چلتی رہی۔ ایک رات کی اہمیت ہے اور ایک رات کی حیثیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ہوتی کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ ہوتی کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں چلتی ہے۔ آتی کب ہے؟ رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا ہے تب آتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر مفسرین، اس میں بھی زیادہ تر صحابہ کرام، اس میں بھی جمہور علماء کا یہ قول ہے 7 راتوں میں ہوتی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ابو مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ آپ کو شب قدر تلاش کرنی ہے تو رمضان کے آخری عشر میں تلاش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو تلاش کرنی ہے تو 7 راتوں میں تلاش کریں۔ آج 20واں روزہ ہے، 21ویں رات، پھر 22واں روزہ ہے، 23ویں رات، پھر 24واں روزہ ہے، 25ویں رات، پھر 26واں روزہ ہے، پھر 27ویں رات، پھر 28واں روزہ ہے، پھر 29ویں رات، پھر 7 رات آنے والی نہیں۔ اس لیے اس کے بعد یا 29 کا چاند ہوگا یا پھر 30 کا چاند ہو جائے گا، پھر رمضان کے یہ مبارک مہینہ گزر جائے گا، پھر رمضان کی یہ ساعتیں گزر جائیں گی، پھر یہ مبارک مہینہ نکل چکا ہوگا، پھر آگے کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ آخری عشرہ بھی ہمیں اور آپ کو ملنے کو ہے، اللہ ہمیں بھی عافیت سے رکھے، آپ کو بھی عافیت سے رکھے، سبھی کو صحت اور عافیت سے رکھے، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہی نہیں رات کے کسی ایک گھر میں مسئلہ ہو، کوئی رات اس طرح پر رحمت ہوتی ہے سلام مطلب کوئی رات کی سلامتی رہتی ہے، کوئی رات سلام سلامتی کرتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، عبادت کرنے والے بھی دعا میں آمین کہتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، جبرائیل امین ہوتے ہیں، پورے گاؤں میں گزر کر آ جاتے ہیں، یصلون علی کل قائم وقائم وذاکر ومصلی
جو نماز پڑھتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، جو دنیا کی دعا کر رہا ہو، پھر بھی اس کی دعا پہ فرشتے آمین آمین کرتے رہتے ہیں، اس سے مشابہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، دعائیں رحمت بھیجتے ہیں، پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک رات جاگنا پڑے ہمیں اور آپ کو دنیا لینے کے لیے، اور ہم سے کوئی اعلان کر دیں آپ ایک رات جاگ کریے، ہم آپ کو 1 لاکھ دیں گے، پورا مچھا جاگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے ایک رات میں تھوڑی سی عبادت کر لیجیے، ہم آپ کو 84 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیں گے۔ 22واں روزہ 21ویں رات آ رہی ہے، 22واں روزہ 23ویں رات آ رہی ہے، 24واں روزہ 25ویں رات آ رہی ہے، 26واں روزہ 27ویں رات آ رہی ہے، 28واں روزہ 29ویں رات آ رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت ہونی چاہیے، چاہے وہ 21ویں رات ہو، چاہے 22ویں رات ہو، چاہے 23ویں رات ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے ہیں، رات کے کچھ حصے میں جتنی بچاطر ہے، رات کے کچھ حصے میں جتنا نشاط ہے، رات کے کچھ حصے میں جتنی طبیعت کہہ رہی ہے، لگ کر کے رب سے عبادت کریں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں اتنا تو ضرور کریں، ایسا جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سو جائیں۔ اگر تھکے ہیں نہیں ہمت ہو رہی ہے، اگر تھکے ہیں نہیں قدم چل رہا ہے، اگر تھکے ہیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کہیں مجلس مت لگائیں، گناہوں میں اپنے آپ کو مت لگائیں، کہیں بیٹھ کر کے تبصرے مت کریں، کہیں بیٹھ کر کے غیبت مت کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالا دیں۔ 2-4 راتوں کا مسئلہ ہے، 2-4 دنوں کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے کو سنبھالا دے لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے سمجھ لیجیے آدھی رات اس نے عبادت کی، اور اگر فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے سمجھ لیجیے پوری رات میں عبادت میں لگا۔ بہرحال جو زیادہ کرے گا وہ زیادہ پائے گا، جو زیادہ لے گا وہ زیادہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو جتنا زیادہ کر سکتا ہو کرے۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں، بہتر یہ ہے لمبی لمبی نفل کی نمازیں پڑھی جائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اور اگر ایسے تلاوت میں نہیں آتی ہے، ہم حافظ نہیں ہیں، ہمیں سنتیں نہیں یاد ہے، تو ہم نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن لے کر کے بیٹھیں، کچھ دیر تلاوت کریں، پھر اس کے بعد استغفار کریں، پھر اس کے بعد درود پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ میں نے ایک بار نہیں کتنی بار بتایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، قل هو اللہ پڑھ لیں، اس کی تعریف ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کی تعریف ہو گئی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیں، اس کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے گھر خاندان والوں کے لیے مانگیں۔ پھر گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد دل گڑا کر کے لگ کر کے لپٹ کر کے مانگنے کے بعد پھر اپنی جو جان ضرورت ہے اس کی جنان میں پیش کریں اور اس سے مانگیں۔ اگر کوئی دنیا کی ضرورت آپ مانگ رہے ہیں تو بھی یہ عبادت ہے، کیونکہ رب کریم کے دربار میں آپ ہیں، وہاں سے مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا قرضہ ادا کر دے، میرے اوپر قرضہ بہت ہے، تو بھی یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے اے اللہ میرے بیوی بچوں کا مسئلہ پیش کیا ہے، تو اسے معاف کر دے اور آسان کر دے، تو بھی یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میرے بچے اور بچیاں بڑے ہو گئے ہیں، کوئی مناسب رشتہ عطا کر دے اور کوئی آسان سے رشتہ ہو جائے اور میں اس معاملہ سے میں نپٹ جاؤں، تو بھی یہ عبادت ہے۔ رب کریم کے جان میں قربان جائیے، اس کی شان کریمی پر وہ دے بھی رہا ہے اور عبادت کا ثواب بھی دے رہا ہے۔ ہم قرما و ہم ثواب وہ نوازنے کے لیے ہم پر بیٹھا ہے، ہمیں نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں نہیں مانتے تو اللہ دے گا کہاں سے؟ ہمیں نہیں مانتے تو عطا کہاں سے کرے گا؟ پوسٹ کھیلی جا رہی ہے، صرف اسے بتلایا جا رہا ہے ہمارے لیے امت کا درد بہت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی پوسٹیں ڈالتے ہیں عام طور پہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بہت بیٹھ سکتے امت کے لیے کچھ مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ سب قدر ہے، اتنی اہمیت کی رات ہے، یہ سب قدر ہے، اتنی فضیلت کی رات ہے، یہ سب قدر ہے، اتنی مبارک رات ہے، یہ سب قدر ہے، اتنی اہم رات ہے۔ پورا جبرائیل امین کا پورا لشکر آ جاتا ہے دونوں کو آمین کہنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے۔ اس رات کی حالت یہ ہے، یہ رات کھلی کھلی سی ہے، نہ بہت گرم ہے نہ بہت ٹھنڈی ہے۔ اس رات کی صبح میں جو سورج نکلتا ہے اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے، بغیر شعاع کے معمولی سیڑھیاں گلزار ہوتی ہے اور باہر نکل کر کے آتی ہے۔ اس رات کی علامت یہ ہے، اس رات میں فرشتے انگارے جو ہے یہ شیاطین کو نہیں مارتے ہیں۔ اس رات کی جو علامت ہے یہ بیان کی گئی ہے، اس سے چکر لینا پڑ کر کے یہ دیکھنا ہے ہم کر کیا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے ہم لے کیا رہے ہیں، یہ دیکھنا
دیکھنا ہے ہماری عبادت کیسی ہے، یہ دیکھنا ہے ہماری تلاوت کیسی ہے، تنہائی میں کہیں ہو ہم ہو ہمارا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، گھر پہ ہے تو بھی مسجد اگر آ گئے ہیں، اعتکاف میں ہے تو بھی ایک کنارے اپنا بیٹھے ہیں، ہم رہے ہمارا رب رہے، تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہونے پائے، ہم عبادت کر رہے ہو، رب سے رات و نیاز کی باتیں کر رہے ہو، جبریل امین جب صبح ہونے لگتی ہے، جیسے غروب ہوتا ہے، اس رات کی اہمیت شروع ہو جاتی ہے، کب تک چلتی ہے؟ جب تک صبح ثابت نہیں ہو جاتی، کب تک چلتی ہے؟ جب تک سیر نہیں ہو جاتی، جب سیر ہونے لگتی ہے، صبح ثابت ہونے لگتی ہے، جبریل امین کہتے ہیں معاشر الملائکہ الرحیم الرحیم، فرشتوں چلو اب واپس چلو، اب واپس چلو، اب یہاں سے نکل چلو، فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ نے کیا کیا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں نظر اللہ علیہ بعض عنہم، اللہ نے غور کیا، اللہ نے نظر رحمت فرمائی، سب کو معاف کر دیا، 4 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، 4 لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا، جب تک یہ اپنی حرکتوں سے بھاگ نہ آئے، جب تک یہ توبہ نہ کرے، جب تک یہ اپنی عادت کو چھوڑ نہ دے۔ پہلا کون ہے؟ سنے ہمارے نوجوان، سنے ہماری ینگسٹر، سنے ہمارے ینگ بھائی، سنے ہماری نئی جنریشن، مدمن خبریں، سب سے پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا رسیا ہو، جو کسی کی چٹکی لیتا ہو، جو اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہو، جو نشے آوت چیزیں استعمال کرتا ہو، کیا یہ حقیقت نہیں؟ ہمارے اس نوجوانوں میں سے 50% سے زیادہ آج نشے کے عادی ہو چکے ہیں، مدمن خبریں، جب سب کو معاف کیا جا رہا ہے، جب سب کو نوازا جا رہا ہے، جب سب کو چھوڑا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے اس شرابی سے مغفرت رہے، اسے چھوڑ دیا جائے، جب تک یہ باز نہ آئے اسے چھوڑ دیا جائے، جب تک یہ اپنی حرکتوں کو چھوڑ نہ دے، جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لے، تب تک اس کی مغفرت رہے، اسے ہم دینے والے نہیں، اسے ہم نوازنے والے نہیں، وہاں بننے والے نہیں۔ 2 نمبر پہ سنے ہمارے یہ بہن، ہمارے بھائی، ہماری یہ مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان جن کے والدین موجود ہیں یا نہیں ہے، آپ بننے والے نہیں، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں، اسے جھکنا ہی ہے، اپنے والدین کی لاج رکھتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ فقیرین عیسائیت کے تحت لیا ہے، انشکرنی والی والدین اس کے تحت بہت سے مفسرین نے لکھا ہے اگر زندگی میں آپ نہیں کر سکے یا کسی وجہ سے ضروری رہی، آپ کی کوئی مجبوری رہی، تو آپ ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کیجیے اور یہ دعا پڑھا کیجیے، آپ کی شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے، آپ کی انشاءاللہ اپنے والدین سے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں گے، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ دل سے پڑھیے، پڑھے گا وہی جس کو اپنے والدین سے تعلق ہوگا اور دل میں جگہ ہوگی، اور دیکھتے ہوئے ولوالدیہ وارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدیہ وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے ربا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پہ ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپنے میں رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا، میری دیکھ ریکھ کی تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں باپ کے قدموں کے نیچے عموماً ٹوٹی ہوئی ایک چپل اور جسا ہوا ایک جوتا ہوتا ہے جو والدین کے لیے اس کو کرتا کے بدلے جس جوتا ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ہو کر کے کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کو پالا، آپ کو پوسا، آپ کو بالغ کیا، آپ کو یہاں تک پہنچایا، آپ ہم لائق ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو اور کھینچ کر کے قریب لے جائیں اور ان کا فائدہ کروائیے، اور والدین سے بھی کہتا ہوں یہ چہرے کی اولاد آپ کی ہے، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، آپ ان کی بھلائی کی دعا کیا کریں، آپ دنیا اور آخرت کے بڑا بہبود کے لیے ان کے لیے دعا کیا کریں، جن کے والدین اپنے اولاد کو دعا دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کے والدین کبھی ناکار ان کے بچے کبھی بیکار نہیں آتے ہیں، دنیا میں ان کی اچھی ہوتی ہے اور آخرت تو خیر اچھی ہوتی ہے، دونوں طرف سے ایک کمروں بھائی اور ایک سمجھوتا کا رشتہ ہونا چاہیے جو چلنا چاہیے۔ آپ ہونے والدین جو والدین کا نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ 3rd پوائنٹ، تیسرا شبد وہ ہے آپ ہونے والدین کون سے ہونا چاہیے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتے کو توڑنے والا ہے، رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں جب تک رشتہ جوڑے نہیں۔ یہ جو قطع رحمی جس گاؤں میں چلتی ہے، جس علاقے میں چلتی ہے، جس خاندان میں چلتی ہے، خاندان کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اگر میری باتوں سے یقین نہیں ہے اور اطمینان نہیں ہے، اٹھا کر کے خاندانوں کے حالات دیکھیے، جن خاندانوں میں قطع رحمی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ خاندان دین اور دنیا دونوں اعتبار سے تباہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں یہ رہے یہ رشتہ پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا، رب سے کہے گا میرے ربا جس نے مجھے جوڑا تھا تو اسے جوڑ دے اپنی رحمت سے، اور جس نے مجھے کاٹا تھا تو اسے اپنی
میری خدمت سے کام ہے پن اپنی رقیبہ صلہ رحمی کرے. مجھے بہت احترام رہتا تھا, بہت سے خاندانوں کو میں دیکھتا تھا, ان کے اندر نماز نہیں, ان کے اندر روزہ نہیں, پھر بھی ان سے حالات انہیں مل رہا ہے, فراوانی سے ملتا ہے. میں سوچتا تھا میرے مولا یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے. پھر میں نے ایک حدیث پڑھی, سارے اشکالات دور ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں, رب ان سے ناراض ہوتا ہے, لیکن جب ان میں رضا نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی برکت سے انہیں دنیا میں نوازا کرتا ہے, جبکہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے. یہ صلہ رحمی کی برکت ہے. اگر چاہتے عمر میں برکت صلہ رحمی کرتے ہیں, اگر چاہتے خوشحالی صلہ رحمی کریں, اگر چاہتے رزق میں برکت صلہ رحمی کریں, اگر چاہتے پانی کی طرح سیلاب کی طرح بڑھنا صلہ رحمی کریں. اور صلہ رحمی کرنے کے لیے کسی کے گھر پہ جانا میرا ضروری نہیں ہے. سامنا ہو آپ سلام کر لیں, سامنا ہو آپ خیریت پوچھ لیں, اس کا سامنا ہو وہ آپ سے سلام کریں, آپ اعراض نہ کریں, آپ جنگل نہ پھریں, آپ مسلمان کی جواب دے کر کے خیریت دے کر کے خیریت دے کر کے بڑھ جائے. جہاں کوئی رشتہ ہے وہاں آپ کو یہ کرنا ہی ہے, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے والی ہے. آپ کو یہ والی نہیں وقت سے والی نہیں. چوتھا شخص وہ ہے المشاہد جو سینا پرور ہے, اس کے لیے مقصد نہیں رائی کے دانے کے برابر کسی مسلمان کے لیے عام انسانوں کے لیے بھی کوئی سینا نہیں ہونا چاہیے. یہ چار لوگ ہیں, اگر ان کے اندر یہ باتیں رہی اس مبارک مہینے میں بھی, اس شب قدر میں بھی ان کی مقصد اور بخشش نہیں. اور اسی کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, جس کے بارے میں آقا نے فرمایا معتکف اعتکاف میں ہوتا ہے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے, معتکف اعتکاف میں ہوتا ہے بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے. آقا نے فرمایا معتکف اعتکاف میں ہوتا ہے بہت سی ایسے نیک اعمال ہیں جو نہیں کر سکتا ہے پھر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے. جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے. مریض کی عادت نہیں کر سکتا پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے. کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے جو باہر نکل کے کرنا ہے وہ جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے, پھر بھی اللہ اسے ثواب دیتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے. یہ محلہ کی ہر مسجد میں اعتکاف سنت عمل کے پایا ہے. اگر کوئی ایک شخص بیٹھ گیا سب لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر کوئی نہیں بیٹھا پورے محلہ والے گنہگار ہوں گے. ہر مسجد میں محلہ کی ہر مسجد میں اعتکاف سنت عمل کے پایا واجب کے قریب ہے. ہر محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کو بیٹھنا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں بیٹھے گا پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. کوشش کر کے بیٹھیں, کسی کو بیٹھائیں, کسی کو سمجھا بجھا کر کے بیٹھائیں. اور یہ نہ سوچیں 10 دن کی بات ہے جب پیٹ ٹوٹ جاتا ہے 40 دن بیٹھ میں پڑے رہتے ہیں. یہاں پر 10 دن کا مسئلہ ہے. کوشش کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. اس رات کو میلے اور ٹھیلے میں برباد نہ کریں. اس رات میں جلدی اور جلوس نہ کریں. افسوس یہ ہوتا ہے بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی اس رات میں پوری رات پورا کام چلاتے ہیں. ہمارے یہاں کئی شاگردوں کا اور کئی لوگوں کا فون آیا, آپ سفید کو چلے آئیے وہاں پروگرام ہے, آپ ملاقات کو آ جائیے وہاں پروگرام ہے. میں نے کہا میں رمضان کے دن میں نہیں نکلتا, اصلی آخرت کی رات کی بات کہاں سے کرتے ہو, میں آنے والا نہیں. یہ کہ کوئی حضرت نہیں ہوتا ہو, آدمی کو مجبور نکلنا پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے. کوشش کر کے اس رات میں اپنے لیے پورے امت کے لیے بھلائی اور خیر کی دعائیں مانگیں, اور اگر ہو سکے تو مجھ کو بھی یاد کر لیں. اللہ رب العزت ان چند باتوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.